السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے بچے فاطمہ اور میرے سب بچوں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وذریت سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم واجداد سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم و امہات سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم و اقارب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم و ازواج سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ حدثنی عن مالک، راوی یحییٰ بن یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے امام دار الہجرت امام مالک سے سنا، عن زید بن اسلم، انہوں نے زید بن اسلم سے سنا، عن عطاء بن یسار، انہوں نے عطاء بن یسار سے سنا، وعن بسر بن سعید، انہوں نے بسر بن سعید سے سنا، وعن الاعرج، اور انہوں نے اعرج سے سنا، کلہم، یہ سارے کے سارے، یحدثونہ، اس روایت کو نقل کرتے ہیں، عن ابی حریرہ، حضرت ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نام جن کا عبد الرحمن ابن صخر ہے۔ ابی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت سے مشہور ہیں، مشہور صحابی رسول۔ وہ فرماتے ہیں ان، بے شک یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من ادرک، جو کوئی پالے، رکعتم من الصبح، صبح کی نماز میں، فجر کی نماز میں، طلوع آفتاب سے قبل ایک رکعت، قبل ان تطلع الشمس، اس سے قبل کہ آفتاب طلوع ہو جائے، اس سے پہلے کہ سورج چڑھ آئے، سورج طلوع ہو جائے۔ من ادرک رکعت من الصبح، جس نے فجر اور صبح کے وقت ایک رکعت پالی، یعنی طلوع آفتاب سے قبل ایک رکعت پڑھ لی، اور دوسری رکعت اس نے آفتاب طلوع ہونے کے بعد پڑھی یا بعد میں واقع ہوئی، قبل ان تطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے سے قبل، اگر ایک رکعت اس کی مکمل ہو گئی تھی، دوسری رکعت جب پڑھ رہا تھا تو آفتاب طلوع ہو چکا تھا، فقد ادرک الصبح، تو پس اس نے صبح کی نماز پالی، اس نے فجر کی نماز پالی، اس کی فجر کی نماز ہو گئی، اس کا اعادہ اور قضا اب لازم نہیں ہے۔ ومن ادرک رکعتن، اور جس کسی نے پالی، من العصر، عصر کی ایک رکعت، قبل ان تغرب الشمس، اس سے پہلے کہ آفتاب غروب ہو جائے، فقد ادرک العصر، پس بے شک اس نے عصر پالی، یعنی سورج غروب ہونے سے پہلے ایک یا دو رکعتیں، چونکہ بعض روایات میں عصر کے حوالے سے دو رکعات کی بات آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عصر کی نماز 4 رکعات پر مشتمل ہے، اگر معاملہ سفر کا ہو پھر تو ایک رکعت والی بات ہے، جس طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث میں جو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، بات مذکور ہے۔ ہو سکتا ہے محبوب پاک علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام نے اس عصر میں سفر کا حوالہ دیا ہو، کہ سفر میں چونکہ نماز کی قصر ہوتی ہے اور عصر کی نماز 4 کے بجائے 2 رکعات رہ جاتی ہے،
تو سفر میں اگر کسی نے ایک رکعت غروب آفتاب سے پہلے پوری کر لی، دوسری رکعت غروب آفتاب کے بعد بھی واقع ہو جائے تب بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ اس طرح اگر اس نے 2 رکعت حاضر میں مقام پر گھر میں 2 رکعت پڑھ لی، اس کے بعد سورج غروب ہوا اور آگے کی 2 رکعتیں غروب آفتاب کے بعد واقع ہو گئی تب بھی اس کی نماز ہو گئی۔ یہ میرے بچوں، یہ سہولت اس صورت میں میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے عطا فرمائی ہے کہ آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے تاخیر کا شکار ہو جائے تو پھر بھی نماز اس کے یہاں سے انشاءاللہ سہو نہیں ہو سکتی۔ نماز اس انداز سے بھی مکمل ہو سکتی ہے کہ وہ جو قلیل سا وقت ہے، اگر فجر کا ہے، ایک رکعت بھی اگر طلوع آفتاب سے پہلے پڑھ لے، اگلی رکعت بے شک آفتاب کی طلوع کے بعد پڑھی جا رہی ہو، تو آقا نامدار علیہ الصلاۃ والتحیۃ والسلام کہ اس سہولت کے تحت جو میرے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی امت کو عطا فرمائی ہے، اللہ کے اذن سے اس کی نماز ہو جائے گی۔ یہی معاملہ عصر کا ہے۔ جزاکم اللہ۔